سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھے. اور وہیں قلب رسول پر اللہ کا یہ فیصلہ نازل ہوا. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے اور پاک دامن مرد پاک دامن بیویوں کے لیے ہوا کرتے ہیں. ناپاک بیویاں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک بیویوں کے لیے ہوا کرتے ہیں. قرآن کریم میں جرح کے انداز میں وکیل صفائی کے انداز میں رب العالمین نے دنیا والوں کے سامنے یہ حقیقت رکھ دی. جس نے عائشہ کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو وہ عائشہ کے شوہر کو دیکھ لے. جس کا شوہر محمد معصوم ہے اس کی بیوی کتنی عظیم ہے. پھر رب العالمین نے جج کی حیثیت سے فیصلہ صادر کرتے ہوئے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون. میں فیصلہ کرتا ہوں کہ عائشہ کا دامن ان تمام الزامات سے پاک ہے جو منافقین نے لگائے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ کی والدہ قریب بیٹھی ہیں. قرۃ ورزق کریم. ہم نے تیرے لیے صرف تیرے لیے نہیں بلکہ تیرے اس دکھ میں جتنی آنکھیں بھی اشک بار رہی ہیں لہم جمع کا صیغہ ہے ان سب کے لیے مغفرت اور رزق کریم تیار کیا ہے. الہ العالمین جنہوں نے جھوٹا کیس بنایا تھا ان پر کوئی جرمانہ بھی تو عائد ہونا چاہیے. فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور تیرے روحانی بیٹوں کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. عائشہ کے دشمنوں کے لیے دردناک عذاب آخرت میں بھی. عائشہ کے دشمنوں کے لیے کس کو یاد کر رہے ہو؟ کس کو یاد کر رہے ہو؟ میں کس کا نام لے رہا ہوں اور تم کدھر جا رہے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. عائشہ کے دشمنوں کے لیے دردناک عذاب اور عائشہ کے غلاموں کے لیے روحانی بیٹوں کے لیے مغفرت اور رزق کریم. عائشہ کے دشمنوں کے لیے دردناک عذاب ہے کہ نہیں؟ یہ سننے کی بات ہے یا دیکھنے کی؟ یہ تو مشاہدہ ہے دوست. حشر میں جو عذاب ہوگا وہ تو حشر کی آنکھیں دیکھیں گی. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دشمنوں کو دنیا میں بھی جو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے سمجھ میں نہ آئے تو ان کا مقدر، ورنہ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی انگلی بھی مار دے کسی کو برداشت نہیں ہوتا، تھوڑا سا دھکا بھی دے دے کسی کو لوگ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن دشمنان عائشہ کا مقدر تو دیکھیے. کسی اور کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں، سر بھی اپنا. اپنی جلائی ہوئی آگ، اپنی جلائی ہوئی اپنی بھڑکائی ہوئی آگ میں جلنا مزہ آتا ہے انہیں. کہتے ہیں ہمارا مذہب ہے
عزیز دوستو، قرۂ ارض پہ کوئی مذہب نہیں سوائے یہودیوں کے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ جن کے ہاں تھا کہ تم اپنے آپ کو آگ میں جھونک دو تو بچ جاؤ گے، ادروائز ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہودیوں کے ہاں تو یہ مذہب تھا، یا پھر ہندو کا یہ مذہب ہے کہ مرنے کے بعد آگ میں کود جاؤ۔ اسلام میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آگ میں کود جانا مذہب ہے۔ اسلام تو آگ بجھانے آیا ہے، آگ بھڑکانے نہیں آیا۔ اور میں تو زندگی بھر یہی کہتا رہوں گا، کہتا رہا ہوں کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے یہ کہ تجھے عافیت بخشی فضیلت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، اور خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، اور تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، اور سرگودا کے روشن ضمیروں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ غزوہ بدر میں صدیقہ کی چادر اسلام کا پرچم بن گئی، اور یہ انتخاب خود رسول نے فرمایا۔ اب یہ بھی بتاؤں کہ وہ پرچم کن ہاتھوں نے لہرایا، کیونکہ علمبردار بھی زخمی ہو گیا تھا، علمبردار بھی زخمی ہو گیا تھا، جنگ کی گہما گہمی میں پرچم بھی گم ہو گیا تھا۔ رضاکار قائد کے ہاں آئے، عرض کیا اب کون سا کپڑا بلند کیا جائے؟ حضور خیمہ میں تشریف لائے، کچھ دیر کے بعد عائشہ کا دوپٹہ باہر لائے، فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ علی نے عرض کیا اللہ کے محبوب حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ رحمت عالم نے فرمایا آج اسلام کی آن کا امین عائشہ کا دوپٹہ بنے گا، اور اس دوپٹے کو علی کے ہاتھ بلند کریں گے تاکہ ثابت ہو جائے کہ علی اور عائشہ میں کوئی فرق نہیں۔ علی جیسا بیٹا کہاں سے لائے گی یہ دنیا، اور عائشہ جیسی ماں کہاں سے لائے گی یہ دنیا۔
علی کے بیٹے ہونے میں کوئی شک نہیں اور عائشہ کے ماں ہونے میں شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا. ہاں الحمدللہ ہم عقیدتوں کے نقیب ہیں, نفرتوں کے نہیں. ہم عقیدتوں کے نقیب ہیں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ